تھا ہوئی وہ تربت والی سکینہ پا تھا ماتم جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ تربت والی سکینہ پا تھا ماتم سن کے فریاد و فغان سانس رکی جاتی تھی جس کی تربت سے صدا سن کے فریاد و فغان سانس رکی جاتی تھی سسکی لینے کی تربت سے صدا جب رہا شام نعرہ صحبہ رہ گئی داشت میں تنہا وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد رہ گئی داشت میں تنہا تو وطن یاد آیا جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر مدینے سے چلی تھی زینب لے کے
مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی داشت میں بارگی نعرہ صلوات میں نام کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں اے جان کربلا تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے زمین پر عرش کے تارے جان کربلا کی اے چاند اس زمین پر ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے جان تسلیموں سلسبیلوں کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نگر کے کنارے خر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے مارے گئے
گہی پر بے دیو ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رنگ میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے جان بازو کٹے گئی پر عباس با وفا کے اذن وفا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اے جان اس زمین پا گزرا سرور پائے بھی صدمہ سینے پکھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے جان پانی پلانے لائے تم غیر لقا کو سرور کیا زبغابر ملا نے تیرے ستم لگا کے اے جان اس بن میں ایک بار بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر برید لاشیں اے جان پھر گے بھی تو نے دیکھا وہ رسید بچی سینے بزور رگی تھی بے سر پدر بازو بندھے گئی پر پگلے پگل حرم کے
جھکائی اے جان شہزادہ جنائی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے اے جان پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دل دکھائی اے جان کربلا کی تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش وری کے تارے برائے بلندی درجات استاد شہید سید جعفر رضی بلند تر صلوات یہ ہمارے اور جعفری بھائی بہت زیادہ فرماتے ہیں ان کی صحت و سلامت کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے دعا کریں حضرت عالمی صاحب سے مقصد کہ آئیں اور سلام پیش کریں جناب علی حضرت عالمی صاحب محمد وآل محمد بلند تر صلوات محمد وآل محمد برائے خوشنودی بی بی سرکار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات ایک صلوات پڑھ دیجئے برائے بلندی درجات جاگردار سید مرتضی حسین زیدی صاحب کے لیے اور ان کے خانوادے کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ مسائل فاتح اشار بطور پرسہ صاحب الزمان کی بارگاہ میں قبلہ مولانا تشریف لا چکے ہیں کیا بیت گئی شام بازار لوگوں سجاد سے پوچھو کیا بیت گئی شام
بازار لوگوں سجاد سے پوچھو محفوظ اسیری کا کھلا شام میں جا کر جب کنانوں کے سنا پر ہوئے سربر بھیا یسرب کے مکینوں سجاد سے پوچھو اور تھے پسے پوشت بدھے سر پہ پڑی خاک صدموں سے گلے جاتا گریباں کی طرح جا اے لوگ ملے جو ان راہوں میں ہم کو سجاد سے پوچھو اور جب گر گئی ناکے سے میرے بھائی کی دختر وہ نیزہ رکا جس پہ رکھا تھا سرور اس دم جو اذیت ہوئی اولاد نبی پر سجاد سے پوچھو اور جب مل گئی زندہ سے اسیروں کو رہائی گھر جائیں کہ نہ جائیں کہو فاطمہ جائی اس دم کہا زینب نے کہ مجھ سے نہیں بانو سجاد سے پوچھو کیا بیت گئی شام کے بازار میں لوگوں سجاد سے پوچھو بر محمد علیہ بیت محمد صلوات آپ سے التماس ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے گی تو وہ کر سکیں گے تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے آگے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے ابھی حال ہی میں ہمارے ایک بزرگوار انتقال فرما رہے ہیں سید علی یاسین زیدی اور ہمارے کزن سید محمد شاہد زیدی عبداللہ اور سید انصار حسین زیدی سید انصار حسین زیدی ان کے لیے ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرواتے ہیں
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صلوات علیہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء اور ان کے انصار احبا سائر شہداء کربلا کے چہلوں کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ کہف کی 110 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس لیے کہ آج کی تاریخ دو اور شہادتوں سے کہ جن کا بار، جن کی سنگینی اہل بیت اطہار پر بالخصوص اور ان کے چاہنے والوں پر بالعموم اس سے کم نہیں ہے کہ جو سنگینی اور جو بار عاشورہ کے دن اہل بیت اطہار پر اور ان کے چاہنے والوں پر مصیبت کی شکل میں وارد ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی شہادت اور وحی رسالی کا انقطاع، یعنی حضرت کے اس دنیا سے چلے جانے کی صورت میں وحی رسالی کہ جو ایک خاص نوع کا ربط ہے
پروردگار کا اپنے بندوں کے ساتھ ختم نبوت کے ساتھ وہ اختتام پر پہنچا۔ اسی طرح سے آج کا دن سید اکبر امام حسن المجتبی علیہ السلام حضرت کی پردرد اور مظلومانہ شہادت، اور پھر شہادت کے بعد جو مظالم حضرت پر وارد ہوئے ہیں، اس کی نسبت سے آج کا دن یقیناً اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم انگیز ہے۔ اور یہی وہ ایام بھی ہیں کہ جو تقریباً ایام عزا کے الوداعی اور اختتامی ایام تصور کیے جاتے ہیں۔ درود پڑھیے گا محترم حضرات۔ لہذا اس عنوان سے اب یہ بات یقیناً عزاداروں کے ذہنوں میں موجود رہتی ہے کہ جب ایام عزا اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو عزاداروں کے لیے خود ایام عزا کا اختتام ایک اور عزا کی صورت میں، ایک اور غم کی صورت میں ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ یقیناً ابتدائی ایام کا غم، ابتدائی ایام کی کیفیت اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن عزاداروں کے لیے ان ایام کو الوداع کہنا بعض اوقات اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ان ایام کو صحیح معنی میں الوداع کہہ سکیں، اور توفیق عنایت کرے کہ اگر اگلے سال تک خدا ہمیں حیات عنایت کرے تو توفیقات ایمانی کے ساتھ اور اس سے بہتر طریقے سے اگلے سال کے ایام عزا کو درک کر سکیں اور عزا کا حق ادا کرنے کی توفیق پیدا کر سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، چند ایک مطالب ہیں جو عرض کرنا چاہوں گا۔ البتہ جب ایام خاص مناسبتوں سے ہوتے ہیں تو حق تو یہ ہے کہ جن ذوات مقدسات سے متعلق ایام ہیں گفتگو ان سے متعلق کی جائے، لیکن یقیناً خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی اللہ علیہ حضرت کی ہستی اور اس کا مقام، اسی طرح سے ائمہ اطہار ان کی ذوات مقدسہ، یہ اتنے بلند مقام ہیں کہ مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم حیثیت نہیں رکھتا کہ اس وادی میں پر بھی مار سکے۔ لیکن کچھ مطالب، کچھ چیزیں اس لیے کہ جتنا بلند مقام اہل بیت اطہار کا ہے تو جن کی مدح میں، جن کے فضائل میں قرآن خود قصیدہ گو ہو اور خود قرآن ان کی مدح بیان کر رہا ہو، وہاں ہم جیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم خود قرآن کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کے کسی مقام کو سمجھنا چاہیں تو بعض اوقات کسی ایک مقام کو سمجھنے کے لیے، اس کے ان علمی مراتب کو درک کرنے کے لیے یقیناً ایک آدھ نشست ناکافی ہوتی، لہذا چند ایک اشارے ہی کر سکوں گا، لیکن چونکہ روز مناسبت رکھتا ہے، خصوصاً امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، یہ اپنی جگہ ایک نسبتاً ہماری ہاں کوتاہی بھی ہے، البتہ اس کی بہت ساری وجوہات اپنی جگہ پر محفوظ ہیں کہ ائمہ اطہار کی سیرت کا اور ان سے متعلق بہت ساری جو گفتگو ہے وہ منبر سے نسبتاً کم بیان ہو پاتی، لہذا بہت سارے شبہات، بہت ساری چیزیں ذہنوں میں رہ جاتی ہیں۔ اب تاریخ میں خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو مقام ہے، قرآن اپنی جگہ اور پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت اور آپ کی حدیث اپنی جگہ۔ ایک جملے میں اگر بات کو سمیٹنا چاہوں کہ صرف اشارہ ہو سکے تو قبلہ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ عالم و فاضل ہیں، ان سے صرف تائید کے لیے عرض کروں گا کہ لفظ حسین اسم مصغر ہے۔ یہ جو
وزن ہے فعیل کا، یہ اسم مصغر کا صیغہ ہے۔ تو اگر اس نگاہ سے خاص طور پر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے، پیغمبر گرامی اسلام نے، یا روایات کے مطابق خدا نے جناب زہرا اور جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو دو بیٹے معصوم عطا کیے ہیں، خدا نے دونوں کا ہی نام حسن ہی رکھا ہے، لیکن ایک کا نام خدا نے حسن تجویز کیا تو دوسرے کا نام اللہ نے چھوٹا حسن حسین کے نام سے تجویز کیا ہے۔ لہذا اب اگر پروردگار کی جانب سے یہ اسماء مبارکہ آئے ہیں، جیسا کہ روایت نازل بھی ہے، حتیٰ علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں نام، امام حسن مجتبیٰ کا بھی اور امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں نام خدا کی طرف سے تجویز کیے گئے ہیں۔ اب اگر پروردگار کی جانب سے آئے ہیں تو اب ہمیں اس بات کی طرف سوچنا ہوگا، اس بات کو اپنے نظر میں رکھنا ہوگا کہ خود خدا نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے سلسلے کو اگر کسی نام سے چلانا ہے تو وہ نام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، امام حسین ترجمہ کریں گے تو کیا کہلائے گا؟ چھوٹا حسن، یا حسن ہے یا چھوٹا حسن حسین ہے۔ تو اب غور کیجئے گا، یہ چھوٹا حسن کہنا، اس میں مصغر استعمال کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ جتنے کمالات و مقامات جناب سید الشہداء کے لیے ہیں وہ سارے کے سارے امام حسن مجتبیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک خیانت ہے، ایک سلسلہ ہے، جب اپنوں کو بڑھا نہیں سکتے تو اہل بیت اطہار کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ رہا ہے تاریخ میں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو اس کو نہیں چھوڑا گیا تو خود بعد میں آپ کی اولاد کے ساتھ، ائمہ اطہار کے ساتھ کوشش جاری رکھی گئی کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نقص، کوئی ایسی کمی ایجاد کی جائے کہ ان کو تو بڑھا نہیں سکتے، ان کو گھٹانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس میں ایک شدت کے ساتھ ایک سلسلہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے کردار کے خلاف ایک پوری مہم ہے۔ تو بس میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، چند ایک جملے عرض کروں گا تاکہ میرے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں بات محفوظ رہ جائے۔ کیوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اتنی شدت کے ساتھ نشانہ بنایا گیا؟ خود ایک سوال ہے۔ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضرت امیر کے بعد شام سے اٹھنے والی بغاوت کا شدت سے مقابلہ کرنے والی شخصیت ہیں۔ یعنی جو بغاوت کے مقابلے پر حضرت امیر علیہ السلام نے قیام کیا تھا، آپ کی شہادت کے فوراً بعد اس بغاوت اور اس باغی گروہ کو ختم کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے اس سے زیادہ قدرت کے ساتھ قیام کیا۔ اب جو بھی حالات پیش آئے جناب امیر کے ساتھ، اب جو بھی حالات پیش آئے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، یہاں مقایسہ نہیں ہے، یہاں مقابلہ نہیں ہے، یہاں موازنہ نہیں ہے، ہم جیسوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی مقابلہ یا مقایسہ کریں، لیکن یہ کلنا محمد ہے، ایک سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ سب کے لیے ثابت ہے۔ اس مقدمے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو خلافت کی ابا امیر المؤمنین کے کاندھوں پر زبردستی چڑھائی گئی تھی، نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، حضرت نے فرمایا کہ یہ خلافت کی ابا زبردستی حضرت کے کاندھوں پر چڑھائی گئی۔ کیوں حضرت امیر نے انکار کیا تھا؟ حضرت امیر کا انکار یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا بنایا ہوا نظام اسلام کا اور خدا کا بنایا ہوا نظام نہیں تھا۔ اگر یہ نظام الہی نظام ہوتا، اگر یہ نظام اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہوتا، اگر یہ نظام واقعاً الہی اور اسلام کا اپنا نظام ہوتا تو حضرت امیر کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ تصور کر لیا جائے کہ کسی نبی کو اللہ نبوت دے رہا ہو اور وہ نبوت لینے سے انکار کر دے۔
اصل محال ہے، ممکن نہیں ہے کہ نبی اس مرحلے پر ہوتے ہوئے نبوت سے یا رسالت سے انکار کر دے۔ اسی طرح سے اصل جو اسلام کا نظام ہے، ختم نبوت کے بعد وہ امامت کا سلسلہ ہے، اور جس طرح سے نبوت منسوس من اللہ ہے، اسی طرح سے امامت بھی منسوس من اللہ ہے۔ اب اگر امامت کے مقابلے پر ساری امت مل کر اپنا کوئی نظام لے کر آ رہی ہوگی، تب بھی وہ اسلامی نظام نہیں کہلائے گا۔ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں معمولاً اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب کوئی معاملہ شریعت سے متعلق ہو جائے، دین سے متعلق ہو جائے، اسلام سے متعلق ہو جائے، تو پھر اس کا اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس معاملے میں پروردگار حتیٰ یہ رعایت بھی نہیں کرتا اور یہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ حتیٰ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام انجام دے۔ لہذا وقت نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے، کبھی موضوع رہا تو قرآن کی ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جہاں پر قرآن کا لحن ایسا ہی ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نہ میں کوئی چیز بدل سکتا ہوں مگر یہ کہ پروردگار کی جانب سے اذن اور وحی ہو۔ اب ان آیات کو سامنے رکھ کر کیا کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ نبی کا یہ مرتبہ ہے، ولایت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ تو آیت تو یہ کہہ رہی ہے، جبکہ آیت جو کہہ رہی ہے وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی جتنی بھی ولایت ہے وہ خدا کی ولایت کے نیچے ہے، اس کے مقابلے پر نہیں ہے۔ یہ صرف ولایت کا طول سمجھانے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ لیکن پھر قرآن ہی انہی کے لیے کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ چاہتے ہی نہیں ہے وہ جو خدا کا چاہے۔ تو مقامات اپنی جگہ پر ہیں، بہت ساری گفتگو ہے لیکن میں صرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ مقامات ہوئے، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ جائے، جہاں شریعت کا مسئلہ آ جائے، تو پھر خدا دین اور شریعت کے معاملے میں اس قدر، اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، گویا سخت ہے، اس قدر سختی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ عہدے، مقامات، منصب الہی تو بہت دور کی بات ہے، حتیٰ ایک پتھر بھی پیغمبر اپنی مرضی سے نصب نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کو بھی اجازت ہے۔ جب پیغمبر کو اجازت نہیں ہے تو کیا امت پوری کسی بات پر جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، حقیقی اجماع قائم کر لے اور چاہے کہ اس پتھر کو ہٹا کر کوئی دوسرا پتھر لگا دے؟ امکان ہے؟ بھئی آپ کے اور ہمارے سامنے مثال ہے، خانہ کعبہ، چلیں حجر اسود کے لیے تو آپ کے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں، میں حجر اسود کی بات نہیں کرتا، لیکن باقی خانہ کعبہ بھی تو پتھروں سے ہی بنا ہوا ہے نا۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عام سے پتھر ہیں، کسی بھی پہاڑی سے مل سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب سے خانہ کعبہ بنا ہوا ہے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کے پتھر تبدیل کیے ہیں؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ یہ سوچ کر کہ بھئی یہ اتنے پرانے پتھر ہو گئے ہیں، اب انہیں ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ کوئی قیمتی پتھر لا کر لگا دیتے ہیں، کوئی خوبصورت پتھر لا کر لگا دیتے ہیں، کوئی بہت مہنگی چیز لا کر لگا دیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہاں مثلا مسلمان یہ چاہیں کہ بھئی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرنی ہے تو خانہ کعبہ کو سونے کا بنا دیا جائے مثلا، یا خانہ کعبہ کو ہیرے کا بنا دیا جائے تاکہ اس سے عظمت ظاہر ہو پروردگار کی، تو کیا کر سکتے ہیں؟ چلے باقی خانہ کعبہ کو چھوڑیں، ایک پتھر آپ خانہ کعبہ کا نکال کر اس کی جگہ اپنا پتھر لگا سکتے ہیں؟ پوری امت جمع ہو جائے، پوری امت جمع ہو جائے اور تمام کے تمام مل کر یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ بھئی ایک پتھر نکال لیتے ہیں، اس کی جگہ سونے کا لگا دیں گے، اس کی جگہ ہیرے کا پتھر لگا دیں گے، صرف ایک پتھر نکال لیں گے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے آپ جا کر کسی سے بھی سوال کر لیں، ہر کوئی یہ کہے گا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے خانہ کعبہ کو جب اللہ نے بیت اللہ کے عنوان سے انتخاب کرنا تھا تو اللہ نے اس قدر خیال رکھا کہ حتیٰ اس کے پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجوائے۔ جب تعمیر کرنی تھی تو 2 معصومین کو مزدور بنایا، اتنی عصمت اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ اب جب پتھر اللہ کی طرف سے آ گئے تو عالم اسلام میں تا قیام قیامت کسی کے اندر جرأت نہیں ہے۔ دیکھیں کئی مرتبہ سیلاب آ کر خانہ کعبہ منہدم ہوا، بارشوں سے منہدم ہوا، لوگوں نے حملہ کیا،
ابھی اپنی جگہ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. مسائل ہیں، کچھ گفتگو ہے جو ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونی چاہیے. مثلا آ کر کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت امیر علیہ السلام مشکل کشا ہیں، ائمہ مشکل کشا ہیں، تو کربلا میں انہوں نے اپنی ہی مدد کیوں نہیں کی؟ بھئی اتنے ہی مشکل کشا ہیں، اتنے ہی معجز نما ہیں، تو کر لیتے مدد. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بہت سارے ہیں، لیکن ایک اور جواب کیا ہے کہ وہی خدا جو ابرہہ کے لشکر کے مقابلے پر ایک مرتبہ ابابیل کے ذریعے سے اپنا گھر بچا چکا تھا، جب حجاج ابن یوسف ثقفنی نے حملہ کیا تو پھر وہی خدا دوبارہ اپنے گھر بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بھئی اہل بیت کی تو طاقت پر شک ہے نا، لیکن خانہ کعبہ شک بھی نہیں ہے. ادھر سے عام الفیل یہ بھی بتا رہا ہے، واقعہ سب کو یاد ہے، قرآن کی سند موجود، تاریخی سند موجود، حدیث کی سند موجود، کوئی بھی ابرہہ کے لشکر کے واقعے کو جھٹلا نہیں سکتا. اس قدر مستند واقعہ ہے. تو جس خدا نے پہلے اپنے گھر کو بچایا ایک دفعہ، تو جب حجاج ابن یوسف ثقفی نے حملہ کیا تو پھر اس وقت خدا کی طاقت کیوں نہیں سامنے آئی؟ تو جو جواب یہاں ہے وہی جواب وہاں ہے. لیکن میں بھی اس مقام پر ہوں نہیں کہ اس کو حل کروں، لیکن عزیزان من، جواب ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں موجود رہنے چاہیے. اسی گھر کو جب گرا دیا گیا اور بنانے کی کوشش کی گئی تو جو بھی باہر کا پتھر لا کر لگایا جاتا وہ ٹھہرتا نہیں تھا. پھر جب امام سے پوچھا تو امام نے کہا جب تک وہی پتھر لا کر نہیں لگاؤ گے خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا. تو پھر جو پتھر اٹھا کر لے کر گیا تھا اس سے پتھر واپس نکلوائے، واپس لا کر جب لگائے گئے تب دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا. تو اب اتنی سی بات تو سمجھ جاؤ کہ پروردگار اپنے دین کے معاملات میں ایک پتھر بھی امت کی مرضی سے برداشت نہیں کر سکتا. تو جو پروردگار ایک گھر کے پتھر کو امت کے حوالے نہیں کرتا وہ امت کی امامت کو کیسے حوالے کر سکتا؟ پروردگار ایک گھر کی ہی تو بات ہے، کچھ پتھروں کا ہی تو معاملہ ہے. امت جمع ہو گئی ہے، اجماع کر رہی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں پروردگار اجازت نہیں دیتا. لہذا اصلاً مرحلہ نہیں ہے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات کو کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت امیر علیہ السلام اس خلافت کو اقل فساد کے عنوان سے قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر نہ قبول کریں تو امت ایک بڑے فساد میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن یقیناً امام کو اگر موقع میسر آتا تو آپ اس ابا کو اتار کر دوبارہ امامت کے اس مرحلے کو امت میں جاری کر دیں. اس سے پہلے حضرت کو شہید کر دیا گیا. اب جیسے ہی حضرت کی شہادت ہوئی ہے امام حسن مجتبی نے فوری طور پر یہ قدم اٹھایا ہے اور اتنی شدت سے اس باغی گروہ کا مقابلہ کیا کہ وہ مجبور ہو گیا کہ امام کو صلح کی پیشکش کرے. لہذا اب جو تاریخ میں یہ امام کو بار بار امام صلح امام صلح امام صلح ہونے کے عنوان سے مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ پوری سازش ہے. آپ امام صلح اس وقت کہلاتے جب آپ نے صلح کی پیشکش کی ہوتی. امام نے پیشکش نہیں کی ہے بلکہ مجبور اس جو فتنہ تھا اس کی جانب سے پیشکش جو ہوئی صلح کی تو آپ نے قبول کی. اب یہ ائمہ کی سیاست ہے کہ اس صلح کو بھی امام نے اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس صلح کے شرائط کو پڑھ لے اور ایک مرتبہ انصاف کے ساتھ کام لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جو کوئی بھی امام حسن مجتبی کے مقابلے پر آیا تھا اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق تھا نہ دین سے کوئی تعلق تھا. اب تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے. لہذا قرآن نے اسی لیے کہا آنکھیں ہیں دکھائی نہیں دیتا، کان ہیں سنائی، تم نہ دیکھنا چاہو تو تمہیں نہیں دکھائی دے گا. لیکن کارنامہ کیا ہے امام کا؟ کارنامہ یہ ہے اس صلح کے ساتھ جو امام نے سب سے بڑا کام کیا ہے وہ کیا کہ وہ خلافت کی ابا جو حضرت امیر کے کندھوں پر زبردستی چڑھائی گئی تھی اس کو حضرت نے اپنے کندھوں سے اتار کر تاریخ میں یہ بات ثابت کر دی خلافت کا راستہ اور ہے، امامت کا راستہ اور ہے.
اگر یہ کام نہ ہو پاتا تو آج دنیا یہ کہہ رہی ہوتی کہ بھئی شیعوں نے خود ہی سے اپنا کوئی سسٹم بنا لیا ہے، ورنہ دیکھو حضرت امیر نے بھی اس کو قبول کیا، امام حسن مجتبی نے بھی اس کو قبول کیا، اور پھر یہ کہا جاتا کہ امام حسین بھی اسی کے حصول کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ لہذا کارنامہ ہے حضرت کا یہ۔ دوسرا مرحلہ، جتنے بھی بنو عباس کے مقابلے پر انقلاب برپا ہوئے ہیں، وہ تمام کی تمام تحریکیں، وہ تمام کے تمام نہضتیں، وہ تمام کے تمام انقلاب کہ جنہوں نے شدت کے ساتھ بنو عباس کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، سارے کے سارے اکثریت انقلاب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اکثر انقلاب حسنی سادات سے تھے۔ لہذا اس تحریک، اس نہضت اور اس کیفیت کو کہ حسنی سادات کا اثر کم ہو سکے اور ضعیف ہو سکے، بنو عباس کا تیار شدہ کام ہے کہ امام حسن مجتبی کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جائے، کردار کشی کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک شخص تیار کیا کہ جس نے یہ روایت مشہور کرنا شروع کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کثیر الطلاق تھے۔ یہ جو آپ کی شخصیت کشی کے لیے کوشش کی گئی، اس کا میں ایک ہی جواب دیتا ہوں۔ وہ جواب یہ کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں پیغمبر کے بعد سے لے کر آج تک تاریخ کی ایک ایک حرکت اور خصوصاً اہم شخصیات کی ایک ایک بات تاریخ میں نقل کی جا رہی ہے۔ حتیٰ چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی اگر آئی ہے تاریخ میں تو نقل کی گئی ہے۔ پیغمبر کی پشت پر بیٹھ جائیں تو تاریخ اسے مٹا نہیں سکتی، پیغمبر کے کاندھوں پر آ جائیں تو تاریخ مٹا نہیں سکتی، کاندھے پر بیٹھ کر زلف ہاتھ میں لے لیں تو تاریخ نہیں مٹا سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات اور جتنی آپ کی اولادیں ہیں، سب کا نام موجود۔ حضرت امیر المومنین کے باقی تمام بیٹوں کی جتنی بھی اولادیں ہیں اور جتنی بھی ازواج ہیں، سب کے نام موجود۔ خود حضرت امیر کی تمام ازواج کے نام موجود، پیغمبر گرامی اسلام کی تمام ازواج کے نام موجود، تاریخ ہے، سب کے نام موجود ہیں۔ اب آپ نے جو یہ تہمت لگائی ہے امام حسن مجتبی پر، تو پھر اب تاریخ میں چیلنج کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، کہ اگر واقعاً آپ کو یہ تہمت آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی 1% بھی حقیقت ہے، تو تاریخ میں حضرت کی جو ازواج کے نام نقل ہوئے ہیں ان میں 6 یا 7 سے اوپر ایک نام لا کر دکھا دو، 1 لاکھ روپے انعام مجھ سے لے جاؤ۔ اگر اتنی ہی طلاقیں دی ہیں، اتنی ہی تمہارے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک حضرت کا یہ تھا، تو ازواج کی تعداد کم از کم جن کو طلاق دی گئی ہے 2-3 کے نام بتا دو نا تاریخ میں، 2-3 کے نام ہی بتا دو کہ ان خاتون کو، ان خواتین کو حضرت نے طلاق دی تھی۔ تو بس اگر طلاق اور ان کے افراد کے نام نہ ملیں تو روایت بیان کرنے والے کا شجرہ تلاش کر کے پھر وہاں جانا، وہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ جس نے یہ روایت بنائی کی ہے اس کا نہ آپ کو حضرت امام حسن مجتبی کی طلاق دی ہوئی عورتوں کے نام ملیں گے، نہ روایت بیان کرنے والے کا شجرہ ملے گا، اصلاً ہے ہی نہیں۔ بس جھوٹی روایتیں ہیں، کیوں؟ تاکہ حضرت کی شخصیت کو خراب کر کے حسنی سادات کے اس اثر کو کم کیا جائے۔ یہ کوششیں تھی تاریخ میں جو انجام دی گئی۔ لیکن میں نے عرض کیا، جن کی مدح اللہ نے قرآن میں کی ہو، پیغمبر جن کے ثنا خواں رہے ہوں، انسانوں کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے مقام اور فضیلت کو کم کر سکے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس میں پروردگار بڑے واضح طور پر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ معصوم اور ہوتا ہے اور امتی اور ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام قرآن کریم میں 2 مقامات پر پروردگار نے ارشاد فرمایا پیغمبر سے، قل اے میرے حبیب آپ کہیں، کیا کہیں؟ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد۔ کس بات کی وحی کی گئی ہے؟ اس بات کی وحی کی ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارا پروردگار صرف ایک واحد پروردگار، یوحا الیہ، ہوں تمہارے جیسا لیکن یوحا الیہ۔ بس اس ایک چھوٹے سے مطلب کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں
کہ یہ یوحا الیہ سے مراد کیا ہے۔ اسی آیت کو لے کر پیغمبر کی ذات کو بھی جو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جی قرآن نے کہہ دیا کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو جب بشر ہے تو بشر ہیں، ہمارے جیسے ہی بشر ہیں۔ تو اگر تمہارے جیسے بشر ہیں تو دلیل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ جو قرآن نے کہہ دیا یوحا الیہ اسے کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر میں اور تمہارے جیسے ہی بشر ہیں اور بشریت ہی ہے پیغمبر کے اندر اس طریقے سے جیسے تم بیان کر رہے ہو اپنے جیسا کہہ کر، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے پاس بھی وہی آنی چاہیے۔ تو کہ بھئی یہ ایک ہی تو فرق ہے، ایک ہی صفت کا فرق ہے، ہیں دونوں ایک ہی جیسے۔ بس اب یہ ایک مطلب ایک مثال سے آپ کو بیان کروں گا اور زحمتوں کو تمام کروں گا کہ کیا واقعاً ایک صفت کا فرق اتنا معمولی ہوتا ہے کہ چیزیں ایک جیسی کہلائی جائیں، یا کہیں ممکن ہے کہ فرق صرف ایک ہی صفت کا ہو لیکن نتیجہ ایسا ہو کہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو؟ تو پہلے ایک سائنٹیفک مثال دوں گا، سائنس سے دوں گا تاکہ بات میرے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں آ جائے، اور یہیں سے دلیل قائم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بہت کچھ خلق کیا، اور اس کی تخلیق کا کمال کیا ہے کہ کچھ چیزیں اس نے اس طریقے سے خلق کی ہیں کہ ہر چیز کا جو عنصری مادہ ہے وہ الگ ہے، یعنی ایلیمنٹس، ایٹمز جو ہیں آپ نے یقیناً ذہن میں آپ کے موجود ہوگا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹ کی فارم میں کی۔ ایلیمنٹ وہ چیز ہے کہ جس سے نیچے اس کو مزید توڑا نہیں جا سکتا۔ پھر انہی ایلیمنٹس کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کمپاؤنڈز بنائے ہیں۔ اب یہ پوری بحث ہے، 300 کے قریب اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، 200 ہیں یا 300 ہیں ایلیمنٹس جو دریافت ہو گئے، 200 کچھ ہے میرے خیال سے، 200 کچھ جو ایلیمنٹس دریافت ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ایلیمنٹس ہیں مثلا آکسیجن، ہیلیم، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن کی گیسیں ہیں، اسی طرح سے آئرن ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایلیمنٹس ہیں۔ یہ وہی رہیں گے جتنے مرضی ہو جائیں گے، ایک ایٹم بھی ہوگا تب بھی وہی ہوگا، ایک ٹن ہو تب بھی وہی ہوگا۔ پھر ان کے ملانے سے چیزیں بنتی ہیں جو کمپاؤنڈز کہلاتے ہیں، پر ان کی الگ تفصیل ہے، ابھی میں ادھر نہیں جا رہا۔ ایلیمنٹس کے اندر ہی پروردگار نے جتنے بھی ایلیمنٹس بنائے ہیں ان میں سے ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو سب سے زیادہ اقسام اس ایک کی پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے کاربن۔ سب سے زیادہ دنیا میں کسی ایلیمنٹ کی مختلف شکلیں، مثلا سونا آپ جہاں جائیں گے ایک ہی شکل میں ملے گا، چاندی جہاں پر بھی جائیں گے دنیا میں ایک ہی شکل میں ملے گا، لوہا دنیا میں ایک ہی شکل میں ملے گا، آکسیجن ایک ہی جیسی گیس رہے گی، ہائیڈروجن ایک ہی جیسی گیس رہے گی۔ لیکن کاربن کے اندر اللہ نے یہ واحد چیز ہے جس کی سب سے زیادہ مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا 2-3 چیزیں مجھے بھی یاد ہیں، کاربن ہی ہے لیکن اگر کوئلے کی شکل میں ہو تو اور چیز ہے، کاربن ہی ہے لیکن اگر گرینائٹ کی فارم میں ہو تو الگ شے ہے، اور کاربن ہی ہے اگر ڈائمنڈ کی فارم میں ہو تو الگ شے ہے۔ اب یہی کوئلہ، یہی کاربن، یہی ہیرا، جب ہم بعض اوقات ان افراد کو جنہوں نے کیمسٹری نہیں پڑھی ہوتی ان کو پہلی مرتبہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئلہ اور ہیرا دونوں ہی کاربن ہیں، تو اکثر لوگوں کو یقین نہیں آتا، جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی کیمسٹری ان کو یقین نہیں آتا۔ کسی بھی ان پڑھ آدمی کو جس نے بیچارے نے کچھ پڑھا نہ ہو اس کو جا کر آپ بتائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ کوئلہ، جو چیز کوئلہ ہے اپنی حقیقت میں، اپنے ظاہر میں وہی ہیرا ہے، مانے گا نا؟ وہ تو کچھ دیر کے کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کہاں ہیرا کہاں کوئلہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ اس کے لیے جانیں چلی جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، دنیا کی سب سے مہنگی شے، کرے گا یقین؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اب آپ نے کیمسٹری میں پڑھ لیا، آپ کو کیمیکلی آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک عام آدمی کو نہیں معلوم ہے، ایک ہی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ جی ہے تو کاربن ہی، صرف جو اس کی
اسٹرکچرل فارم ہوتی ہے، جو کرسٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کا فرق ہے۔ ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ کاربن ہی رہتا ہے، کوئلہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئلہ جو کہ خاص طور پہ پتھر کی فارم میں پایا جاتا ہے، یہ کوئلہ اگر کہیں زمین میں بہت نیچے کی طرف پایا جائے، اور اس نے کبھی وہ ٹائم وہ وقت دیکھا ہو کہ جب بہت زیادہ نیچے جانے کے بعد ایکسٹریم پریشر اور ایکسٹریم ٹمپریچر، یعنی ٹمپریچر بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے، پریشر بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اب اس پریشر، غور کیجئے گا، کوئلہ کیا چیز ہے؟ آپ ذرا سا دبائیں چورا چورا ہو جائے گا۔ ٹمپریچر کیا چیز ہے؟ ایک حد سے زیادہ آپ بڑھائیں گے کوئلے میں آگ لگ جائے گی۔ اگر پریشر بڑھے تو چورا چورا ہو کر ریزہ ہو جاتا ہے، اگر ٹمپریچر بڑھے تو جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی خاص کنڈیشن میں ایک ساتھ ٹمپریچر اور پریشر اتنا بڑھے اور یہ کوئلہ اسے برداشت کر لے تو اس کی کرسٹلائزیشن میں تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی آنے کے بعد یہی کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہوتا تو کوئلہ ہی ہے، لیکن ایک صفت ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ کہ وہ کوئلہ جو ایکسٹریم ٹمپریچر اور پریشر کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہی کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی تو صفت کا فرق ہے۔ اگر ایک ہی صفت اتنی معمولی ہوتی ہے، ایک ہی صفت کا مسئلہ اتنا ہی کم ہے، تو پھر دونوں ہی کوئلے ہیں، دونوں ہی کاربن ہیں، تو آپ کوئلے رکھ لو، ہیرے ہمیں دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا ظاہر ایک ہے، دونوں ہی کاربن ہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے نا، بھئی کاربن کو سامنے رکھ کے کہا جا سکتا ہے نا کہ ہیرا اور کوئلہ ایک ہی چیز ہے۔ کاربن ہونے کی حیثیت سے، ایلیمنٹ ہونے کی حیثیت سے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ لیکن وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئلے کو اس لیے اس کے برابر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو صفت اس کے اندر ہے، اگر کوئلہ کچھ دیر کے لیے بھی وہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر پائے، کچھ دیر کے لیے بھی اپنے اندر پیدا نہ کر پائے، یا ریزہ ہو جاتا ہے، یہ جل کر ختم ہو جاتا ہے، تو بھئی یہی ہیرے اور کوئلے کا فرق سمجھانا تھا، یہی تو بات بتانی تھی کہ اللہ نے کس کے اندر ہیرا بننے کی صلاحیت رکھی ہے، کس کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کرا دی۔ اب معراج پر اس مقام تک پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ اس مقام کو بیان کرنے کا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہی ہے کہ ایک مقام پر آ کر جناب جبرائیل فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ، اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکتا، بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا کہ یہ وہ سرحد آ گئی ہے، اگر اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ میں کہوں گا یا جناب جبرائیل، آپ تو نور کی مخلوق ہیں، جلنا معنی کیا پیدا کرے گا؟ تو یہاں پر جلنے سے مراد نابود ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو مرحلہ کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، میں گرچہ مقرب ترین فرشتہ ضرور ہوں، لیکن آگے انوار الہی کا وہ مقام شروع ہو رہا ہے کہ میں اپنے لیے الفاظ استعمال کر دوں، نہ اس کا ٹمپریچر برداشت کر سکتا ہوں، نہ اس کا پریشر برداشت کر سکتا ہوں۔ تو اب مجھے ایک مرتبہ سوچ کر بتاؤ، درگاہ پروردگار کا مقرب ترین فرشتہ جب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انوار الہی کی ایک منزل کی اس کیفیت کو برداشت کر سکے، تو جو کہ ایک عام سا انسان ہے، نہ دائیں کا پتہ، نہ بائیں کا پتہ، نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، تو اپنے آپ کو جب معصوم کے برابر کھڑا کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو وحی کی خبر ہی نہیں ہے، جس کو فرشتے کی حقیقت نورانیہ کا علم ہی نہیں ہے، تو جب اتنا مقرب ترین فرشتہ ان انوار کو برداشت نہ کر سکا، تو جو وجود برداشت کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار نے اسے اور بنایا ہے، ہمیں اور بنایا ہے۔ وہ الگ مرحلہ ہے، یہ الگ مرحلہ ہے۔ وحی کی کیفیت کو برداشت کر لینا، وحی کو تحمل کر لینا، جس وجود کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے وہ ہیرا بن جاتا ہے، اور جس کے اندر نہیں ہے وہ یہ سمجھ لے ہمارے اندر حیثیت نہیں ہے ہماری۔ بعض روایت نازل ہیں، علماء نے فرمایا اس بات کے اوپر کہ فرشتے کی حقیقت نورانیہ ایسی ہے کہ اگر انسان کے سامنے وہ حقیقت نورانیہ ظاہر ہو جائے، حتی فرشتے کی حقیقت نورانیہ کو انسان تحمل، تو جو فرشتے کی حقیقت نورانیہ کو تحمل نہ کر سکے، وہ اس مقام کو کیسے درک کر سکتا ہے کہ جہاں فرشتہ نہ پہنچ پائے۔
لہذا وحی کی یہ کیفیت. اب یہ جو وحی کی کیفیت ہے، یہ وحی کی کیفیت وہ فرق ہے کہ جو معصوم اور غیر معصوم کے درمیان فرق ہے. یہ وحی کیا ہے؟ وحی بنیادی طور پر کبھی انشاءاللہ موقع رہا حقیقت وحی کے حوالے سے بحث کی تو عرض کروں گا، لیکن آسان زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، نوجوانوں کو آج ہم سمجھانا چاہیں کہ بھئی حقیقت وحی کیا ہے، کیا وحی کے فنکشنز ہیں، تو یاد رکھیے گا وحی کا فنکشن صرف مجھے اور آپ کو قرآن پہنچانا یا بعض احکام پہنچانا نہیں ہے، گرچہ ایک اہم ترین کام اس کا یہ بھی ہے، لیکن اصل میں اگر خلاصتاً آپ سمجھنا چاہیں تو وہی بنیادی طور پر کنیکٹیوٹی ہے عالم ملکوت اور عالم ملک کے درمیان. عالم ملک کہتے ہیں پوری اس دنیا کو، اس کائنات کو جو مٹیریل ورلڈ ہے، یہ جو مٹیریل دنیا ہے، اس کا جو ذرہ ذرہ خدا کے حکم سے کام کر رہا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ہے، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ جو اتنی باریکی کے ساتھ عالم ملک کنٹرول ہو رہا ہے، اس کا کنٹرول سسٹم کہاں پر ہے؟ اس کا سارا کنٹرول سسٹم عالم ملکوت میں. اب عالم ملکوت کیا ہے؟ جتنا بھی نان مٹیریل، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے. صرف آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر حدیں ختم ہو جائیں اور کوئی حد نہ ہو، اسے عالم ملکوت کہتے ہیں. اور اس وجہ سے عالم ملک کی حیثیت عالم ملکوت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پورے کا پورا عالم ملک، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اگر کنٹرول ہو رہا ہے عالم ملکوت کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اور عالم ملکوت یہ جو کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے، اس کنیکٹیوٹی کا نام ہے وحی. اب اگر اس بات کو اور بچوں کے لیے آسان کرنا چاہوں، کئی جگہوں پہ مثال دے چکا ہوں، یہاں پہ دوبارہ دہراؤں گا کہ بچوں کو آج تک اس چیزوں کو سمجھانا نسبتاً آسان ہو گیا ہے. مثلا اس وقت دنیا میں ہمارے اور آپ کے سامنے اس حقیقی دنیا کے مقابلے پر ایک ورچوئل دنیا موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں پورا کام ہو رہا ہے اس یونیورس کے مادی یونیورس کے مقابلے پر ایک اور یونیورس تیار کی جا رہی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ میٹا ورس. اب اس کے فضائل اور اس کے رضائل میں بیان نہیں کروں گا، یہ میں نہ موقع ہے نہ میری ایکسپرٹیز ہے، لیکن جنہوں نے اس پر کام کیا ہے وہ بشدت لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے ہوشیار رہیں. بغیر تربیت کے اگر آپ ان میدانوں میں اتریں گے تو کب کہاں آپ کو شیطان اغوا کر کے کہاں لے کر جائے گا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے. لہذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اور اپنی نسل کی تربیت پر زور دیں، ورنہ آگے والا زمانہ شیطان کا وہ زمانہ آنے والا ہے، اس کے اوزار اتنے محکم ہو رہے ہیں کہ کب کہاں وہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اغوا کرے گا ہمیں معلوم بھی نہیں. یہ جو میٹا ورس ہے، اب یہ کیا ہے؟ کسی بچے سے پوچھیں کہ بھئی کہاں ہے، ہمیں بھی دکھاؤ، تو کیا کہے گا مولانا دیکھنے والی چیز نہیں ہے. تو سنا دو، کہ سنائی بھی نہیں دیتا. تو چکھا دو، چکھنے میں بھی نہیں آتی. سنگھا دو، کبھی سنگ بھی نہیں. ٹچ کرا دو. کہ مولانا ان سب سے ماورا ہے. تو بھئی ورچوئل یونیورسٹی کی ماورا ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، خدا کا ماورا ہونا سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو تم ہم سے پوچھتے ہو خدا دکھا دو، یہ جو تم ہمیں کہتے ہو خدا سنا دو، تو یہ جو تم ورچوئل یونیورس استعمال کر رہے ہو، ہاں اچھا کیسے کرو گے، کیسے دکھاؤ گے؟ کہیں گے مولانا ایک ڈیوائس چاہیے اس کے لیے. بھئی اگر ہے ورچوئل یونیورس پوری اتنی بڑی، تم کہہ رہے ہو یونیورس ہے، پتہ نہیں کیا کیا تم اس کے اندر بیان کرتے ہو، اس کے اندر ویڈیوز بھی ہیں، اس کے اندر تصاویر بھی ہیں، اس کے اندر آڈیو بھی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، بیچ بھی سکتے ہو، خرید بھی سکتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا داستانیں سناتے ہیں. تو اب اگر ہم آپ سے پوچھوں کہ بھئی کہاں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ مولانا ہے، لیکن اس کو درک کرنے کے لیے، اس سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے ایک ڈیوائس کی ضرورت ہے. ڈیوائس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ڈیوائس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں. فکشن موویز میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بغیر کسی چیز کے آپ اپنے آپ کو کنیکٹیوٹی دے دیں، وہ فکشن میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. اگر انسان نے بہت زیادہ ترقی بھی کر لی، تب بھی کوئی نہ کوئی چپ، کوئی نہ کوئی چیز اس کے بدن میں جب تک نہیں ڈالی جائے گی تب تک وہ کنیکٹیوٹی پیدا نہیں کر سکتا، کیوں انسان کے اندر نہیں ہے. بھئی وائی فائی سے کنیکٹ ہونے کی کوئی چیز آپ کے اندر موجود ہے؟ انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی آپ کا کان، ناک، منہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ محتاج ہیں کس کے؟ ڈیوائس.
جب تک ڈیوائس استعمال نہیں کریں گے وہ پوری ورچوئل ورلڈ جو اتنی بڑی ہے، جس کے اتنے فوائد ہیں، جس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ سارے کا سارا اس ڈیوائس کے بغیر نہ قابل درک ہے. کر سکتے ہیں درک؟ نہیں کر سکتے. رابطہ پیدا کر سکتے نہیں کر سکتے. ساری کی ساری کنیکٹیوٹی کس کی وجہ سے ہے؟ ایک ڈیوائس کی وجہ سے. اب یہی جو ڈیوائس ہے جو آپ کے اور اس ورچوئل یونیورس کے درمیان میں کنیکٹیوٹی پیدا کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں بہت سارے دنیا میں اسٹیشنز ہیں، بہت سارے کام ہیں جو آٹومیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ نے آٹومیٹڈ کی ہیں، اس کو لنک دیتے ہیں کس سے؟ انٹرنیٹ کے تھرو دیتے ہیں. اسی ورچوئل جو ورلڈ ہے آپ کی، اس کے ذریعے سے دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب اگر وہ اسٹیشن، وہ کام، وہ جگہ جس کو آپ آٹومیٹیکلی استعمال کر رہے ہیں، اس کے اور اس کے درمیان میں کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے بھئی 1 منٹ کے لیے بھی اگر کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے تو وہ پورے کا پورا اسٹیشن تباہ ہو سکتا ہے، نابود ہو جائے گا. کیوں؟ جیسے ہی کنیکٹیوٹی ختم ہوئی تو اب اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، اور جب نہیں پتا کرنا تو کیا کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ سب کا سب تباہ اور برباد ہو جائے گا. ہاں ایسا ہی ہے نا بھئی. دنیا بھی جس طرف جا رہی ہے، ایک خوف کیا ہے کہ جتنا بھی آپ کا مثلا عسکری نظام ہے، بڑے بڑے ملکوں کے جو فوج ہیں، ان کے جتنے بھی عسکری ڈپو ہیں، وہ سارے کے سارے جہاز، میزائل، ہر چیز اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ورچولی کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اب جہاں ورچولی کنیکٹ کیا جاتا ہے وہیں پر سائبر سیکیورٹی کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے. بھئی کیوں کر رہا ہو بندوبست؟ کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے ہیک کر لیا تو دنیا میں تباہی آ جائے گی. بس اس کا مطلب کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے. ایسا ہی ہے نا. کبھی کچھ خاص لوگوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، ہر ایک کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی آنے لگے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ کہ تباہی پھیل جائے گی. تمہارا ایک چھوٹا سا نظام، اس میں تم کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، اور اللہ نے کائنات میں قیامت تک کے لیے جو نظام بنانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دے؟ چھوٹا سا نظام. تم چاہتے ہو کہ سائبر سیکیورٹی باقی رہے تو اللہ کی سیکیورٹی کا نظام ہی نظام عصمت ہے، غیر معصوم کے ہاتھ میں جانے ہی نہیں دیتا. لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا مرحلہ؟ ایک لمحے کے لیے بھی یہ کنیکٹیوٹی اگر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے تو پورا سسٹم دوبارہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب غور سے سنو. عالم ملک و ملکوت کے درمیان میں جو ڈیوائس ہے جس نے ان کو کنیکٹیوٹی دینی ہوتی ہے، وہ زمین پر معصوم کہلاتا ہے. اب اسی لیے کہا گیا کہ زمین پر ہر وقت حجت خدا کا رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے اگر حجت خدا اٹھ جائے پورا نظام نابود ہو جائے. سارے کا سارا نظام کس سے چل رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے کا سارا نظام کس کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ اسی ڈیوائس کے ذریعے سے چل رہا ہے جسے زمین پر معصوم کہتے ہیں. بس جس طرح سے تم اپنے موبائل کے بغیر عالم انٹرنیٹ سے رابطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے معصوم کے بغیر کبھی خدا تک پہنچنے کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا. اس سے رابطہ کرنا ہے تو موبائل چاہیے، خدا سے رابطہ چاہیے تو معصوم چاہیے. تو اب غور کرنا، یہی ڈیوائس ہے نا. اب اسی کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈنگ بھی اسی کے ذریعے سے، ایسا ہی ہے نا. جتنی بھی ڈاؤن لوڈنگ ہے اسی کے ذریعے سے ہوگی، اپلوڈ بھی اسی کے ذریعے سے ہوگی. اب اگر کہیں اتفاق ایسا پیش آ جائے، مثلا میرے پاس کچھ کتابیں موجود ہوں اور میں آپ کو بھیجنا چاہوں، آپ مجھ سے کہیں مولانا میرے موبائل میں وائی فائی نہیں ہے. کیا کہیں؟ مولانا میرے پاس وائی فائی نہیں ہے. میں کہوں نہیں بھائی میں نے تمہیں بھیج دیا. آپ کہیں مولانا میرے پاس وائی فائی نہیں ہے، میں نہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتا. میں کہوں نہیں بھائی میں نے تمہیں اپنا سارا کتاب خانہ بھیج دیا. آپ کہیں گے مولانا کیا ہو گیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس وائی فائی نہیں ہے، میں ڈاؤن لوڈ آپ نے اگر بھیج بھی دیا تو میرے کسی کام کا. میں کہوں بھائی میں نے سارے کا سارا من کل امر بھیج دیا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا لگتا ہے طبیعت صحیح نہیں ہے آپ کی، ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ کرنے والی کوئی شے موجود نہیں ہے. تو اگر سامنے والے کے پاس ڈاؤن لوڈ کرنے والی کوئی چیز نہ ہو اور میں زبردستی بھیجنا چاہوں تو آپ اپنے اوپر نہیں میرے اوپر شک کریں گے. یہی کہیں گے نا کہ بھئی کیسا عالم ہے، اس کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب میرے اندر ڈاؤن لوڈ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے،
جب میرے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو مجھے کیوں بھیج رہے ہیں فائل؟ بھئی اس کو بھیجیں جس کے پاس، ہاں جس کے پاس ہو. تو بس اگر آپ میرے علم پر یقین رکھتے ہیں تو آپ سوچیں گے یقیناً میرے آس پاس شاید کوئی اور بندہ ایسا ہے جس کو مولانا بھیج رہے ہیں، مجھے پتا تو ہے نہیں لیکن یقیناً عالم دین ہے، سمجھدار آدمی ہے، تو ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا جس کو سامنے رکھ کر یہ بھیج رہے ہیں. تو اگر مجھ جیسے جاہل آدمی کے لیے بھی آپ اتنا حسن ظن پیدا کر رہے ہیں تو مولوی مجھے بتا کہ تو جو شب قدر کھڑا ہوتا ہے نماز پر اور مصلی پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر سال شب قدر تلاش کرتا ہے یہ کہہ کر کہ آج کی شب میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. آج کی رات کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ سارے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اپنی اجازت سے بھیجتا ہے، من کل امر کے ساتھ بھیجتا ہے. اگر سارے میرے تیرے جیسے ہی ہیں جن میں سے کسی کو نہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت ہے، نہ وحی کو لینے کی طاقت ہے، نہ امر کو وصول کرنے کی طاقت ہے، اگر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو سارا امر آ تو رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ لیکن اسی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، اگر قرآن کی آیت سچ ہے، اگر ہر سال شب قدر ہو رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایسا موجود ہے نا جس کے اندر صلاحیت ہے ان فرشتوں سے اس سارے امر کو وصول کرنے کی. لہذا یاد رکھیے گا. اب معصوم کیا کرتا ہے؟ ڈاؤن لوڈنگ. جتنا امر ہے معصوم کے ذریعے سے جاری ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں واسطہ فیض ہونا. کائنات میں واسطہ فیض ہے. کیوں؟ سارے کا سارا امر معصوم وہ وجود ہے جس کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا امر کائنات میں جاری ہوتا ہے. اب سمپل سی بات ہے، آپ نے پلٹ کر اپلوڈ کرنی ہو تو کیا مجھے لفافے میں لپیٹ کے دیں گے؟ اگر آپ نے مجھے دوبارہ کوئی فائل بھیجنی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ لفافے میں لپیٹ کے دیں گے. مجھے کیا کر کے دیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا اب اگر جانی ہے تو جانے کے لیے اگر میں آپ کو رپلائی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس کوئی چیز پڑھ دینا چاہتا ہوں، کتابیں پڑھ کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تو مجھے بھی دوبارہ اسی ڈیوائس کی ضرورت ہے. مجھے آپ سے کنیکٹیوٹی کے لیے دوبارہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. اب اگر انٹرنیٹ آئے گا تو آپ اپلوڈ کرنے کے قابل ہوں گے. تو بس یاد رکھنا، جب امر آ جاتا ہے اور جتنے مسلمان مل کر اس امر پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر اوپر واپس بھیجنے کے لیے دوبارہ اسی معصوم سے رابطہ نہ کریں تو اب جتنی نماز پڑھی ہے تمہارے ہی پاس رہ جائے گی، جتنا روزہ رکھا ہے تمہارے پاس ہی رہ جائے گا، جتنا کلمہ پڑھا ہے تمہارے ہی پاس رہ جائے گا. اب میرے پاس موقع نہیں ہے لیکن کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ کچھ کلمات ہیں جن کو اللہ اوپر بھیجتا ہے تو جب تک تمہارے پاس اپلوڈ کرنے کا وسیلہ نہیں ہے تو یہ نماز بھی منہ پر آ کر، کلمہ بھی منہ پر آ کر، کوئی عبادت جب تک اوپر نہیں جائے گی، جانے کا راستہ نہیں، اپلوڈ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اسی لیے بعض یارات میں جو الفاظ فرمائے ہیں کہ اہل بیت اطہار معصوم ہی ہے جو تمام کی تمام عبادات کی قبولیت کا باعث بنتا ہے. اس لیے کہ اگر معصوم نہ ہو تو ہمارے کسی عبادت کسی عمل کے اندر حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس عالم ملک سے نکل کر عالم ملکوت تک جا سکے. ہماری کوئی حیثیت نہیں. تو جن کے وجود سے کائنات ٹھہری ہوئی ہے، مرحلہ کیا ہے؟ کیوں پھر بعض مقامات پر اہل بیت اطہار تو وہ خدا کا قانون ہے، پروردگار کی سنت ہے کہ جب وہ امتحان کے مرحلے میں آتا ہے تو اس امتحان کے لیے کچھ موجودات کو قربانی بننا پڑتا ہے. تو بس یاد رکھیے گا، ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، اہل بیت اطہار قربانی کے لیے آئے ہیں. ہمارے ایمان کا بھی علم اللہ کو ہمارا اہل بیت سے سلوک کے عنوان سے ہوگا. میں اپنے زمانے کے امام سے کیا سلوک کر رہا ہوں یہ میرا ایمان ہے. اگر اپنے امام کے ساتھ اس کی بات پر عمل کر رہا ہوں، اس سے محبت کر رہا ہوں، مومن ہوں. لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کی بات پر عمل نہیں کر رہا، اگر اپنے زمانے کے امام سے محبت نہیں کر رہا تو پھر کیا ہوں؟ منافق ہوں یا کافر ہوں؟
تو جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ معصوم. اب اس آزمائش کے مرحلے میں کسی نے احسن تقویم کے مرحلے کو ترک کرنا ہوتا ہے، کسی نے اسفل سافلین کے مرحلے کو ترک کرنا ہوتا ہے. کون ہے یہ اسفل سافلین؟ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے بھی عرض کروں گا، آج خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اسفل سافلین یعنی اسفل ہے، سافلین میں اس سے نیچے پھر تصور نہیں ہے. کون ہے جو بالکل اسفل ہو جاتا ہے؟ وہ یاد رکھیے گا، جو زمین پر اس بدبختی کے مرحلے میں داخل ہو جائے کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو قاتل معصوم ثابت کر دے. جس طرح سے قابلیت، لیاقت چاہیے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح سے بدبختی کے بعض مرحلے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان خدا کے سامنے اس قدر اپنے آپ کو پست ثابت کر دیتا ہے، پھر قابل تقدیر اس کے لیے قاتل معصوم ہونا. پس جو شخص اس مرحلے میں داخل ہو جائے اس کے ہاتھ کی تلوار معصوم کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے ہاتھ سے دیا ہوا زہر معصوم کو نقصان پہنچاتا ہے. ورنہ پوری کائنات ان کے ولایت، ان کے حکم کے زیر ہے. جب تک امام اجازت نہ دے تلوار اس کے وجود میں نفوذ نہیں کر سکتے. جب تک امام کا اذن نہ ہو، خدا کا اذن نہ ہو، زہر جناب اسماعیل کے گلے پر چلنے والی چھری کو اللہ نے یہی تو بتایا ہے لوگوں کو کہ جب تک میں اذن نہ دوں. جلتی ہوئی آگ میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو ڈال کر کیا فرمایا؟ جب تک میں اذن نہ دوں اس وقت. اور پھر جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہو. لہذا جو شخص اپنے آپ کو بدبختی کے اس مرحلے میں پہنچاتے ہیں، اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اتنا آج سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ہمیں بھی لا کر وہ زہر دکھاؤ کہ جس کو ایک مرتبہ منہ میں رکھ کے صرف نکالا گیا ہو اور وہ 4 سال کے بعد اثر کرے. ایسا زہر ہمیں بھی لا کر دکھا دو. کوئی ایسا مقام ہو کہ 4 سال پہلے منہ میں رکھتے ہی نکال دیا گیا ہو اور وہ اثر کرے کب؟ 4 سال تک کچھ پتہ نہ لگے اور 4 سال کے بعد وہ اثر کرے. تو پھر اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی ہی کتابوں کا بغور مطالعہ کر لیجیے، انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا. لیکن اہل بیت اطہار کے لیے سخت مراحل ہے، خصوصاً جو حقیقت وحی کو درک کرتے ہیں اور جنہیں معلوم ہے کہ اب جو جناب جبرائیل کا وحی رسالی کو لانے کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے وہ کتنا سنگین ہے. لہذا پیغمبر کی شہادت کا جو سب سے سنگین اثر ہے وہ اہل بیت اطہار پر ہے. اور ان اہل بیت اطہار میں یقیناً وہ مرحلہ سنگین ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. لہذا جب حضرت نے وہ مرحلہ آیا ہے نا کہ جناب سیدہ کو بلا کر کچھ وصیتیں کی ہیں اور آپ کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹے ہیں، تو جناب سیدہ کے لیے یہ مرحلے آسان نہیں تھے. اور پھر اس کے اوپر یہ واقعہ پیش آ جانا کہ کوئی بار بار دروازے پر دستک دے رہا اور جناب سیدہ منع کر رہے. جب تیسری مرتبہ دستک کی شدت زیادہ تھی، لہجے کی سختی بھی نسبتاً زیادہ تھی اور جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ آنسو حضرت کے چہرے اقدس پر پڑے ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ تڑپ کر آنکھ کھولی اور جب جناب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا نا تو پیغمبر اپنی بیماری اور تکلیف کے اثر کو بھول گئے اور ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، میری بیٹی کو میری زندگی میں کس نے رلوایا؟ ابھی تو میں موجود ہوں، میری بیٹی کو کس نے رلایا؟ پیغمبر سیدہ کے آنسو برداشت نہیں. کہا بابا کوئی بار بار دروازے پر آ رہا ہے. کہ سیدہ آپ نے پہچانا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا. سیدہ تیری حرمت ہے، سیدہ تیرا
تیرا مقام ہے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی وارد نہیں ہوگا۔ ملک الموت ہے بھئی سننا تھا سیدہ سے، بابا کی جدائی کی کیفیت برداشت نہیں ہو رہی۔ اب جب سیدہ نے رونا شروع کیا تو حضرت نے سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا سیدہ ایک خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں، سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی۔ تو فراق کے بعد وصال کا سننا تھا۔ سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن عزیزو اس وصال اور فراق کے درمیان کی کیفیت یا 75 یا 95 دن ہے، لیکن اس 75 یا 95 دن میں امت نے پیغمبر کی شہادت کے بعد ارے بجائے پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ بیٹی جس کے آنسو پیغمبر سے نہیں دیکھے جاتے تھے، ارے اپنا ٹوٹا ہوا پہلو پکڑ کر اپنی سرخ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر اس قدر شدت سے روتی تھی کہ امت سے سیدہ کا رونا بھی برداشت نہ ہوا۔ آ کر مولا سے کہہ رہے ہیں سیدہ سے کہو یا رات میں رو لیا کرے یا دن میں رو لیا کرے، بس عزاداروں جو امت سیدہ کو رونے نہیں دے رہی، یہی وہ امت تھی جس نے حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کر شام تک نہ حسین کی بیٹیوں کو رونے دیا، نہ بہنوں کو رونے دیا، نہ بیویوں کو رونے دیا۔ عزادارو آج کا دن تو سنگین ہے ہی اہل بیت اطہار پر، لیکن مصیبت دو گنا ہو گئی جب آج کے دن ہی میرے مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ ارے ملعونہ کو اتنا شدید زہر لا کر دیا گیا تھا، دودھ میں ملا کر جب حضرت کو دیا، ایک گھونٹ پی کر میرے مولا نے پیالہ نیچے رکھا، ملعونہ کہتی ہے اور پی لیجئے۔ میرا مولا فرماتا ہے جو تم کرنا چاہتی تھی، جو تو چاہتی ہے وہ اس سے ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتا عزیزو، نہیں جانتا، لیکن اتنا شدید زہر ہے تاریخ نے لکھا کہ جہاں ابھی مولا نے ایک گھونٹ پیا تھا اور وہاں میرے مولا کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی، اور کچھ دیر میں حضرت کے دہنے اثر سے خون جاری ہوا۔ اب یہ حالت دیکھ کر فوراً جناب زینب کو بلایا گیا، جناب ام کلثوم کو بلایا گیا، امام حسین کو بلایا گیا۔ عزیز تو یہ گھر ملے ہوئے تھے، آپ آج دیکھ رہے ہیں اس محلے میں کس طرح سے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کسی ایک گھر میں اگر کسی کو تکلیف ہو جائے ساتھ آنے والوں کو کتنی دیر لگے گی، لیکن روایات کہتی ہیں ارے جب میرا مولا حسین پہنچا ہے تو زہر کی شدت سے امام حسن مجتبیٰ کا بدن سبز ہو چکا تھا۔ خدا جانے اتنا سنگین زہر ہے۔ اب تو جناب زینب نے دیکھا، ام کلثوم نے دیکھا، ایک مرتبہ سر پیٹ کر رونے لگی۔ حضرت نے ایک مرتبہ اظہار کیا کہ مجھے قے ہوا چاہتی ہے۔ جناب زینب ایک تشت لے کر آگے بڑھی، اب جو میرے مولا کو قے ہوئی، تاریخ نے عجیب منظر دیکھا، ارے رسول کے بیٹے کا، زہرا کے بیٹے کا جگر ٹکڑے ہو کر جناب زینب کے سامنے تشت میں گر رہا۔ اب سوچو ذہن نے برداشت کیسے کیا ہوگا، لیکن روایات نے ایک عجیب بات لکھی، کہا اب جب اپنے بھائی کا یہ حال امام حسین نے دیکھا تو مولا حسین سے برداشت نہ ہو سکا اور میرے مولا نے رونا شروع کیا۔ لیکن عزادارو میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے بھائی حسین سے اتنی محبت تھی کہ جب امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا، ارے اس حالت میں بھی میرے مولا حسین کی تکلیف امام حسین سے برداشت، امام حسن سے برداشت نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ اپنی تکلیف کو بھول کر کہتے ہیں میرے بھائی حسین تو گریہ نہ کر، اے میرے بھائی حسین تو گریہ نہ کر۔ میں کہوں گا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین وہ ہے جس کا گریہ پیغمبر سے برداشت نہیں ہوتا تھا، جس کا گریہ زہرا سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ارے جس کا گریہ علی مرتضیٰ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، ارے جس کا گریہ امام حسن مجتبیٰ سے برداشت نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ کہا میرے بھائی حسین تو گریہ نہ کر، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی تجھ پر جو مصیبت آئے گی وہ کسی پر نہیں آئے گی۔ میں کہوں گا مولا حسن ابھی تو بھائی پر وہ مصیبت نہیں آئی ہے، ارے اس کا تصور ہی آپ جو اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ کہا میرے بھائی حسین گریہ نہ کرو. میں کہوں گا مولا آج تو آپ اپنے بھائی کو رونے نہیں دے رہے. یا رسول اللہ آپ سے حسین کا گریہ برداشت نہیں ہوا, یا جناب زہرا آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. مولا ایک مرتبہ کربلا آ کر دیکھو تو صحیح, ان ظالموں نے آپ کے حسین کو کتنا رلوایا ہے. اب ایک کبھی حبیب کے جنازے پر رویا, کبھی مسلم کے جنازے پر رویا, ارے کبھی علی اکبر کے جنازے پر تڑپ کر رویا, کبھی قاسم کے رخسار پر رخسار رکھ کر رویا, ارے عباس کے لاشے پر حسین کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی. ارے عاشور کے دن قدم قدم حسین کو رلوایا گیا. بس عزادارو, بس عزادارو, امام حسین کے لیے مراحل بڑے سخت ہیں. بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا. ارے حسین کے لیے یہ مرحلہ بڑا سنگین ہے, لیکن مولا ابھی تو آپ نے عاشور میں بڑے بڑے منظر دیکھ رہے ہیں. آج حسن آپ کی آغوش میں دم توڑ رہے ہیں, کل شبیہ حسن قاسم آپ کی آغوش میں ہوگا, شبیہ مصطفیٰ علی اکبر آپ کی آغوش میں دم توڑ رہا ہوگا, شبیہ حیدر کرار عباس آپ کی آغوش میں دم توڑ رہا ہوگا. بس بھائی کے جنازے کو آمادہ کیا گیا, اور ایک مرتبہ میرے مولا امام حسن مصطفیٰ کے تابوت کو لے کر ان کی وصیت کے مطابق نانا کے پہلو میں دفنانے کے لیے چلے ہیں. ارے بڑا شاندار جنازہ ہے جس کے آگے آگے حسن حسین موجود ہے. ایک کانٹا عباس کے کاندھے پر ہے, ایک طرف سے جناب مسلم کے کاندھے پر ہے, ایک کو امام سجاد نے کاندھا دیا ہے, ایک محمد حنفیہ کے کاندھے پر ہے. ارے آل بنی ہاشم, آل پیغمبر سب ساتھ ساتھ جا رہی ہے, لیکن تاریخ نے لکھا ابھی روزہ رسول کے نزدیک ہی پہنچے تھے. کچھ لوگوں نے آ کر راستہ روکا, کسی نے پہلا تیر یہ کہہ کر چلایا, گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. بس اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا, اس تیر کا چلنا تھا, پھر تو گویا تیروں کی برسات میرے مولا حسن کے تابوت پر ہوئی. تیر آ کر فاطمہ کے بیٹے کے بدن میں پیوست ہو رہے ہیں. ارے بنی ہاشم چاہتے تھے, عباس چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ تلوار کو باہر نکالے, لیکن امام حسین نے اشارہ کر کے کہا عباس ابھی نہیں. میں کہوں گا مولا جناب عباس کی کربلا تو آج سے شروع ہو رہی ہے, ابھی نہیں آج سے شروع ہوا اور شہادت تک باقی رہا. ارے میرے مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, بھائی کے تابوت کو واپس لایا جا رہا ہے. بس عزادارو, بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہے, بہنیں جنازے کی زینت ہوتی ہے, لیکن جب ایک مرتبہ رخصت کر دیتی ہے دل کو سکون آ جاتا ہے. لیکن زہرا کی بیٹیوں کی مصیبت یہ ہے, ابھی بھائی کے جنازے کو رخصت کیا تھا, ابھی دوبارہ جنازہ واپس آ رہا ہے. ارے جنازے میں تیر پیوست ہے. اب جو بہنوں نے دیکھا ایک مرتبہ جنازے کو واپس لایا گیا, بڑے احتیاط سے بدن سے تیر نکالے گئے, غسل کفن دے کے دوبارہ آپ کو جنت البقیع میں دفنا دیا گیا. میں کہوں گا مولا حسن مصطفیٰ, ارے کم از کم آپ کے جنازے سے, آپ کے بدن اطہر سے بڑی احتیاط کے ساتھ تیر نکالنے والے تو موجود تھے. آؤ کربلا میں حسین علیہ السلام کو آ کر دیکھو. ارے آپ کے جنازے پر تیر تھے, حسین کا جنازہ تیروں پر ہے. تیر نکالنے والا جب کوئی نہ تھا. حسین کی غربت یہ ہے, حسین کی مظلومیت یہ ہے. ارے زلجنا اپنے دانتوں سے دبا کر میرے مولا کے بدن کے تیروں کو نکال رہا. ارے میرے مولا سجاد نے جب آ کر تیرا محرم کو اپنے بابا کا جنازہ دفن کرنا چاہا, جنازے کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت نے چٹائی پر جمع کر کے بابا کے جنازے کو دفنا دیا. جب چہلم کے دن یہی کاروان واپس آیا تو اب ہاتھوں پر صرف سر شہداء موجود ہے, بدن دفن ہو چکے ہیں. ارے مظلوموں کا تابوت نہ اٹھ سکا, لیکن چہلوں پر
دوبارہ ان سروں کو اٹھا کر دفنایا گیا، حسین کا چہرہ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين، بس يعلم الذين ظلموا أيها القلب. مات من حسين.